بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم فادر اینڈ سنس کے بخارا کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے، اور والد گرامی جو کہ بیزی ہوتے ہیں، ان کی مہربانی کہ وہ ٹائم دے دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم مستفید ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ان کی جو خیالات ہیں، جو اظہار کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بخارا کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کا مسکن تھا، اور آباء و اجداد کا جو انہوں نے ہجرت کی، بخارا میں جو تہذیب کا انہوں نے، جسے اگزامپل میں دیتا ہوں، حضرت جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، لال سرخ بخاری، جلال الدین حیدر سرخ بخاری، وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور وہ اس شریف کے طرف انہوں نے اپنی پھیلایا۔ اور کیونکہ جب ہم اسلامک ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو اسلامک ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، تو لیکن آپ کو دونوں جگہوں سے بہت پیار تھا۔ تو اسی طرح ہمارے آباء و اجداد، کیونکہ ان کو بہت ان سے لگاؤ تھا ان جگہوں سے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو اس کی آگاہی جو ہے وہ والد گرامی سے حاصل کریں گے۔ تو اسی طریقے سے دادابا نے کچھ بخارا کو خراج تحسین پیش کیا تھا، تو اس کو میں تھوڑا سا نظم کی شکل میں آپ کے سامنے اگر اجازت ہو تو۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوبصورت نظم رہی۔ تو سر اس کا عنوان ہے بخارا: بوستان و گل و سنبل و ریحان بخارا، تیرے میرے اجداد سے پہچان بخارا، اب بھی دل بیدار کی دھڑکن ہے تیرا نام، تو عظمت ملت کا ہے عنوان بخارا، اسوائے فضاؤں میں تیری نعرہ تکبیر، تو وصف اسرار رگ جان بخارا، اے تازہ کن رابطہ اونچ و مدینہ، اے سلسلہ بکر و ملتان بخارا، انسان کے عرفان کی خوشبو ہے تیری خاک، اے چارہ گر کلفت و ریحان بخارا، جو گردش ایام کا ہر طور بدل دے، تجھ میں ہے وہ بپھرا ہوا طوفان بخارا، گلشن میں جھکی شاخ ثمر جھانک رہی ہے، زندہ کے جھروکوں میں سحر جھانک رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سادات چونیاں ہیں، اور اس میں دادا پڑھنے والا بھی اچھا ہے۔ نہیں، بڑی مہربانی آپ کی، وہ ذرا نوازی ہے جسے کہا جاتا ہے۔ تو والد گرامی آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے پروگرام میں بہت آپ نے اچھی طریقے سے بخارا کے بارے میں ہمیں آگاہی دی، تو آپ مہربانی کر کے یہ فرمائیں کہ کچھ اور آگاہی دے دیں کہ اس سلسلے سے جو کٹا تھا ہمارا، اس میں تھوڑا سا آپ اور ایڈ اپ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات جو پہلے آپ سے ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا ادھر رکھ لیں، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ اگر آپ تاریخ کے حوالے سے بخارا کی ایگزسٹنس کا پتہ لگانا چاہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بخارا کے تو ہیں، لیکن بخارا کب سے ہے؟ کیا بخارا ہمیشہ بخارا ہی تھا؟ تو تھوڑا سا میں نے اس پہ کوشش کی اپنے تئی کہ بخارا جو ہے، اس کی اگر ہسٹری کو ٹریس بیک کیا جائے تو یونانیوں کے دور میں بھی اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس گریک پیریڈ جو ہے، ہندو پیریڈ ہے، گریک پیریڈ ہے، یہ پیریڈ بڑے تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے، مسلمان تو بعد میں آئے، یہ بہت پرانی تہذیبیں ہیں۔ تو گریک پیریڈ میں بھی بخارا کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت اس جگہ کا نام بخارا، کیونکہ سمر کا اندر بخارا ساتھ ساتھ ہی
ان شہروں کا ذکر ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے گریک سوگدینا. سوگدینا جو ہے یہ بخارا اور سمرقند کے لیے، حالانکہ سمرقند اور بخارا کا فاصلہ ہے، لیکن یہ چونکہ تہذیبی نقطہ نگاہ سے اس کو اکٹھا ہی لیا جاتا ہے. جو سمرقند ہے اس کی تہذیب اور بخارا کی تہذیب ایک ہی گویا ایریا ہے تہذیبی نقطہ نگاہ سے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو یہ گویا سوگدینا نام تھا اس کا. یہ بہت اولڈسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ون آف دا اولڈسٹ سٹیز. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنا ٹریس کرنا ہے. تو بخارا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے بخارا سے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کون تھے. تو یہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ اس وقت بخارا میں جو مسلمان تھے وہ تدریس اور اس کے بعد سائنس اور ادب، اس قسم کے وہاں مدرسے تھے. ایک تھا مدرسہ میر عرب اور ایک تھا مدرسہ میر بخارا. مدرسہ میر عرب جو ہے وہ عرب سے آئے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے قائم کیا تھا، اور مدرسہ میر بخارا وہ وہاں پہ بخاری جو لوگ تھے، بخارائی جو تھے، بخارا کے رہنے والے، انہوں نے قائم کیا تھا. اور دونوں جو ہے مدرسے مقصد ایک ہی تھا، تعلیم، تمدن، اور اس میں مختلف جو تہذیبیں ہیں ان سے بھی استفادہ کیا گیا. مثلا جو مسلمانوں کی تہذیب ہے اس سے زیادہ پرانی تہذیبیں جو بھی ہیں، مثلا گریک ہے، اس سے بھی استفادہ کیا گیا. اور سب سے پہلے یہ منگول جو تھے بڑے اس وقت، یہ قابض سے سمرقند بخارا پر منگول. تو منگولوں کو جو یوں سمجھیے کہ جس نے شکست دی وہ پہلا مسلمان تھا امیر تیمور. امیر تیمور بڑا عظیم انسان تھا، اس نے بڑے بڑے کام کیے. اس نے جب ان کو منگولوں کو تہس نہس کر دیا تو اس نے یہ علاقہ جو ہے سمرقند بخارا، یہ اس وقت جو آج ہم ازبکستان کہتے ہیں، ریاستیں جو ہیں نا، یہ مختلف ریاستیں ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، تو ازبکستان سے تعلق ہے بخارا کا. تو امیر تیمور نے اس پر بڑی محنت کی. وہ مسلمان تھا اور اس نے یہ جو ہمارے نا جتنی عمارتیں ہیں بخارا کی ایک خاص بات ہے کہ وہاں بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، اور مسجدیں گنبد والی. گنبد کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بخارا ہی سے لیا گیا ہے، کیونکہ امیر تیمور کی جو بیوی تھی جو چینی نژاد تھے یا جو بھی تھے وہ، اس عورت کو نے ایک بڑی خوبصورت مسجد بنوائی تھی. ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس کی بیوی نے، امیر تیمور کی بیوی نے. اور وہ مسجدیں اتنی خوبصورت اور تاریخ، اب آپ دیکھیں ان کے اب شاید وہ کوئی نہ کوئی تو بہر نشانیاں ان کی ہوں گی نا، کھنڈرات، یا کوشش کی ہے لوگوں نے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے. کہ جو بھی ہے، جو لوگ
میں نے پڑھا ہے، بل میں گیا تو نہیں وہاں پہ، مجھے انشاءاللہ پروگرام ہے آپ بلکہ کے ساتھ جانے کا. بلکہ میں بھی پڑھا تھا، میں دیکھا کہ واقعی بخارا میں نہ صرف مسلمان تھے، وہاں پر یہودی بھی تھے، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل کہ وہاں پر تاتار، منگول اور کرسچنز، اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہودی بخاری بھی ہوں گے، کرسچن بخاری سارے بھی ہوں گے، لیکن بات جو میں کہہ رہا ہوں سب کا کنٹریبیوشن رہا یہ ہے کہ یہ تاتاریوں نے فتح کیا تھا. منگول تاتاری یہ بڑے ظالم لوگ تھے، سخت. ان سے پھر امیر تیمور نے ان کو شکست دی. امیر تیمور پہلا مسلمان تھا جس نے ان کو شکست دی، اور اس نے پھر اسلامی ریاست کے طور پر بخارا، سمرقند اور جس کو آج ہم ازبکستان کہتے ہیں، اس علاقے کو ڈیولپ کیا. وہاں مسجدیں بنائی. وہاں پتہ امیر تیمور کی بیگم نے بیوی جو تھی چینی نژاد تھی، اسے بڑا اچھا کام. اتنی بھی خوبصورت مسجدیں ہیں، اگر ریمینز ہیں امیر تیمور کے دور میں. تو وہ یہ اس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی لنک لگتا ہے؟ ہاں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل بتاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے امیر تیمور جو ہے اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹے کا نام علم بیگ اس کے بیٹے کا نام تھا. سوری، بہت شکریہ. تو اس کے بیٹے نے جو کام کیا ہے نا، وہ ایک تاریخی کام. مسلمانوں کا جو ہم کہتے ہیں نا قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی، ادبی، سائنسی خدمات، یہ ساری خدمات جو مسلمانوں کی ہم کہتے ہیں نا قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی، ادبی اور سائنسی خدمات، یہ اصل میں ساری وہ ہے جو الغ بیگ جو امیر تیمور کا پوتا تھا. اچھا. جیسے آپ علامہ شبیر بخاری کے پوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ امیر تیمور کا پوتا تھا. یہ بڑا علم دوست تھا، اس کو تحقیق کا بڑا شوق تھا. اس سے پہلی دنیا کی پہلی جو رصد گاہ ہے آبزرویٹری، وہ اس سے تعمیر کی تھی، الگ. اس کے بعد اس سے جہاں سے بڑے عالم اور سائنس کے ہوں، ادب کے ہوں یا مذہب کے ہوں، ان کو اکٹھا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اب ان کو اکٹھا کیا، اور ان میں پھر بڑے بڑے سائنسدان جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی سائنسی خدمات، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سب مسلمانوں کا تعلق گویا اس سے علاقے کے ساتھ تھا. اور یوں سمجھیے کہ بڑا معروف مسلمان طبیب اور سائنسدان تھا بولی سینا، ابی سینا جسے کہتے ہیں. بولی سینا نے بڑا کام کیا ہے. وہاں اسے ایک ہاسپٹل بنایا، ہسپتال بھی بنایا، اس کو کہتے ہیں بیمارستان. بیمارستان قائم کیا جہاں پہ لوگوں کو صحت، خوفناک لفظ ہے بیمارستان، اور بیماریوں کے علاج کے لیے ایک طرح یوں سمجھے بیمارستان کا نام آج ہاسپٹل ہے، تو ہاسپٹل کو بیمارستان. تو بولی سینا جو ہے، چونکہ اس زمانے میں ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک فیلڈ کا نہیں ہوتا، ورسٹائل جینیس. بولی سینا جو ہے اس نے صرف اس پہ کام نہیں کیا، اس نے سائنس اور میرے خیال میں جتنے بھی علوم تھے، شاخیں ہیں سائنس کی، سب میں اس کا کام چلا. ابی سینا ہر چیز. اچھا، ابن ہیشم کا بھی تعلق وہیں سے؟ ہاں، ابن ہیشم کا تعلق بھی اسی سے تھا. ابن ہیشم کا تعلق بھی بخارا سے تھا. کیا بہت اچھی بات بتائی، سے نکل گئی تھی. اسی طرح سے وہ البیرونی جو ہے جہادران، البیرونی کا تعلق بھی اس سے تھا. اور جس سے وہ وہاں سے نکل کر وہ کہاں تک پہنچا. اور ایک اور بات جو بھی پہلے آپ نے پوچھے تھے مجھ سے کہ جو یہ گئے ہیں نا مسلمان، کیا نام ہے ادھر، ابن بطوطہ جو ہے جہازران کے طور پر گئے. اور جو مسلمان گئے ہیں نا یہاں پہ شریف پہ نہیں، یہ جو اچھا جی، آپ
سلطنت نہیں عثمانی. عثمانیہ نہیں وہ جگہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، پتہ کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو یہ مسلمان جو تھے نا، جو اندلس، اچھا اندلس. اندلس جو ہے، جی جی. اندلس سے بھی جو مسلمان گئے تھے وہ یہاں سے گئے تھے. اوہ اچھا اچھا اچھا. اندلس جو ہے، اندلس میں بھی مسلمان یہاں سے گئے تھے، اچھا اچھا اچھا. اور یہ اس دور میں گئے تھے. اوہ اچھا اچھا. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اسی گولڈن پیریڈ کہتے ہیں صحیح. کہ یہاں سے مسلمان جہازات بھی گئے، یہاں سے مسلمانوں نے فتوحات بھی کی. میں چھوٹی سی بات بتاؤں نا کہ یہ دور جو ہے اس پہ ایک تو دینی لحاظ سے میں نے بتایا آپ کو امام بخاری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امام شامل تھے، اور فرقہ ہمارا تعلق، کیونکہ میرا اصل میں یہ تھا بالوپورہ، ہمارا تعلق بالو ابا جی نے لکھا تھا اپنی اس میں کہ ہم سہروردیہ سے تعلق ہے. اچھا سہروردی. تو امام سہروردی کا تعلق بھی، امام سہروردی جو ہے، جو سہروردیہ سلسلے کے امام، ان کا تعلق بھی بخارا تھا. اور یہ جو بخارا سے ہم چل رہے ہیں نا، وہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے یا ہمارا جو یہ سمجھیے، یہی میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے جد امجد وہ تھے سہروردی، ان کا مسلک کیا تھا؟ اور ان کا مسلک جو ہے وہ یہی تھا جو حنفی عقیدہ تھا. یہی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ دادا با نے بھی ہمارے اندر یہی امپارٹ ابا جی نے وہی کی لکھا کہ تھا. ہم مسلمان سب سے پہلے ہیں، اور مسلمان ہونا ہی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور باقی تو. اور یہ ان کے جو جتنے بھی یہ سارے، بلکہ یہ جو عقیدہ ہے نا، اس کی بنیاد جو ہے یہاں پڑی ہے، یہاں سے ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس میں جو مطلب یہ مختلف شاخیں ہیں، اس کو ہم جو کہتے ہیں نا، اس کو حنفی کا لفظ بعد میں آئے گا نا، یہ ہے وہ سوچ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا صوفیزم. نا، صوفیزم کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی نا. اچھا صوفیزم اس سے آؤٹ شو. یہاں سے ہوئی، بالکل ٹھیک ہے. اوکے اوکے. اور اس میں جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ ہے ایک تو جو احرار ہے نا، احرار جو ہے وہ حضرت احرار جو ہے وہ امام احرار جو تھے نا، یہ احراری سلسلہ جو ہے نا، ایک امام بخاری ہے ایک جن کے ساتھ ہمارا بس تعلق ہے. اس کے بعد ہے یہ صحابی رسول تھے، قسم بن عباس ایک صحابی تھے حضور کے، وہ بھی وہاں سے تھے، ان کا تعلق بھی. اور اس کے بعد جو سیاسی جد و جہد کی جنہوں مختلف طاقتوں، روسی استعمار ہے یا اور طاقتوں کے، ان میں امام شامل تھے، اور عبید اللہ احرار. جو احراری جو ہے نا، یہ ایک ہے نا سوچ ہے نا، ہندوستان میں ایک احراری گروپ تھا. ان کا تعلق جو ہے ان کے امام جو تھے نا، اچھا اچھا. ان کا تعلق بھی یہاں سے تھا. سبحان اللہ. تو صوفیہ کرام بھی یہاں کے تھے. صوفی کا لفظ جو ہے نا، صوفی کا لفظ وہاں سے شروع ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. صوفی کا مطلب ہے پاک سوچ والا بندہ، اور جس کا تعلق اللہ سے. اللہ سے. صحیح بات. تو یہ صوفیزم کی بھی ابتدا جو ہے وہ بخارا سے. بخارا سے. احراریوں کی بھی ابتدا بخارا سے ہوئی، اور صوفیزم کی. اور صوفیزم کی یہ بڑا امپورٹنٹ. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو قرآن پاک کا نسخہ تھا نا، جی جی. وہ بھی بخارا میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ نسخہ قرآن پاک جب پہلا جو انہوں نے اکٹھا کیے تھے نا حضرت عثمان نے، وہ بخارا میں. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ چیز تو بڑی، دیکھیں میں آپ سے بات کروں تو میرا وہ ایمان تازہ ہو رہا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ کیونکہ یہ ایکچوئل ایونٹس ہیں بیسیکلی. دیز آر ایکچوئل ایونٹس، اور ان کو اگر ہم کتاب کی شکل میں، جیسے آپ بھی کام کر رہے ہیں بخارا کے اوپر، اور آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ اگلے سال آپ وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ. آئی جاؤں گا میں، اب تو اکیلا جانے سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ آج کا ہم پروگرام جو ہے پارٹ 2 یہیں پہ ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابو پارٹ 3 میں بخارا کے اوپر اہمیت اور اس کی ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس پہ ابو ہمیں. دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے ہمیں
بخاری کی بجائے بخارائی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. وہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نے پہلے پروگرام میں بخاری ہم بخارائی ہے. بخار ہے. اب ہم چونکہ ہم نے اپنا لیا ہے یہ، تو اس لیے اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ ہونا یہ چاہیے. یہ شارٹ کٹ نیم ہے نا. تو یہ ہو سکتا ہے ایلیس ہو سکتا ہے، بخارا ایلیس بخارائی یا نقوی البخاری. جیسے کہ ایکچولی ہمیں بخارا تو ہماری تعلق ہے جگہ کے حوالے سے، اور نقوی ہے ہماری وراثت کا. صحیح بات. بخارا وراثت نہیں ہے، صحیح. بخارا ہماری شہریت ہے صحیح. جس سے ہمارا تعلق بالکل بزرگوں کا. بالکل صحیح. لیکن ہماری جو یہ نسل کا جو ایک ہے وہ ہے نقوی البخاری. ہمیں لکھنا چاہیے نقوی سید محمد رضا نقوی البخاری. صحیح. ماشاء اللہ. بہت شکریہ ابو آپ کا. آج پارٹ 2 کے اوپر ناظرین ہم نے ابو سے ڈسکس کیا، تو کیونکہ پارٹ 3 آئے گا تو پارٹ 3 میں ہم ابو سے مزید اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہمیں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی پارٹ 3 میں. آج اس وقت تک اتنا ہی. اپنا بھی خیال رکھیں، اور ہم اللہ میں ہم سب کو حفظ و امان رکھیں. اللہ حافظ.